عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فعن أبي ذر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. قال أبو ذر خابوا وخسروا يا رسول الله من هم؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ہمیشہ آمد رہتی تھی، تو جہاں آپ کی مجلس میں مسائل اور فضائل سے متعلق باتیں ہوتی، گاہے گاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و کردار، معاشرت، معاملات سے متعلق بھی گفتگو فرماتے تاکہ ایک صالح معاشرہ تشکیل پائے اور انسان کے ظاہر اور باطن سنور جائیں۔ چنانچہ ابھی میں نے جو حدیث پڑھی ہے، یہ حدیث اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزگی اخلاق، پاکیزگی معاشرت اور پاکیزگی معاملات سے متعلق باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 اشخاص ہیں، 3 لوگ ہیں جن سے اللہ تعالی قیامت کے دن گفتگو نہیں فرمائیں گے اور نہ نظر کرم فرمائیں گے اور نہ ان کو پاک صاف کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو صحابہ کرام کی جماعت تشریف فرما تھی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں وہ ہلاک و برباد ہو جائیں، بتائیں تو صحیح کہ وہ 3 لوگ کون ہیں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ان 3 اشخاص کی نشاندہی فرمائی ہے، لیکن ان تینوں پر گفتگو تو ہوگی ہی انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ایک وعید شدید اور عذاب شدید کا جو تذکرہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اب ہمیں پتہ ہے اور ہم نے سن رکھا ہے، ہم نے پڑھا بھی ہے کہ قیامت کی ہولناکی بہت ہی سخت ہے، اس کی شدت کا احساس جب ہوگا تو قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے کہ وہ احساس کیسا ہوگا، شدت کیسی ہوگی۔ وہاں ہر انسان نفسی کے عالم میں ہوگا، ایک دوسرے سے لوگ اس قدر غافل ہوں گے کہ پتہ نہیں چلے گا کہ میرے ارد گرد کون لوگ ہیں۔ ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اپنی فکر میں ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اے مخاطب، دیکھے گا تو قیامت کو، جب قیامت آئے گی تو اس کی ہولناکی اس قدر ہوگی، وہ گھڑی اور وہ ساعت اس قدر شدید ہوگی کہ اے مخاطب تو دیکھے گا کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھول جائے گی، اور کوئی عورت اگر حمل سے ہوگی تو ہر حاملہ خاتون اپنا حمل جن دے گی۔ ابھی وقت پورا نہیں ہوا ہوگا، 9 مہینے میں بچے پیدا ہوتے ہیں، 9 مہینے کی مدت پوری نہیں ہوئی ہوگی، لیکن اس کی شدت اس قدر ہوگی، سختی اس قدر شدید ہوگی کہ وقت سے پہلے حاملہ عورت اپنے بچے کو باہر نکال دے گی، اور تو دیکھے گا لوگوں کو کہ وہ نشے میں ہے، لوگوں پر نشہ چھایا ہوا ہے، یعنی ایسا محسوس ہوگا کہ لوگ شراب پی کر نشے میں مست ہیں، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وما هم بسکارى، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اس کی شدت اور ہولناکی کو اس طرح بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ حج کے شروع میں، اور پھر ایک جگہ ہے کہ ہر انسان نفسی کے عالم میں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ آج دنیا کے اندر باپ بیٹے کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، اس کی طبیعت کو معلوم کرتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، بیٹا باپ کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، بیٹا ماں کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، کام آتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن جب لوگ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو وہ لمحہ ایسا ہوگا اور اتنا شدید ہوگا کہ کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، ہر شخص شان بے نیازی کے عالم میں ہوگا، ہر شخص نفسی کے عالم میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ انسان ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے الگ تھلگ ہو رہا ہوگا، بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہوگی، ماں بیٹی سے الگ تھلگ ہو رہی ہوگی،
شوہر بیوی سے الگ تھلگ ہو رہا ہوگا، بیوی شوہر سے دور بھاگ رہی ہوگی، ہر شخص شان بے نیازی کے عالم میں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، کوئی پلٹ کر دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایک وقت کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی ہیں۔ جب اس طرح کی باتیں ہوئیں کہ سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے اور کسی کو ایک دوسرے کی فکر نہیں ہوگی، ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بغیر ختنہ کیے ہوئے سارے لوگ جمع ہوں گے، تو حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی، تو مرد عورت ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، یعنی سب ننگے ہوں گے تو مرد عورت ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہاں فرصت کہاں ہوگی، ہر شخص اپنی اپنی فکر میں ہوگا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یحشر الناس یوم القیامہ حفاة عراة غرلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا ننگے پاؤں، ننگے بدن، بغیر ختنہ کیے ہوئے، جس طرح سے لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ ننگے بدن آئے، ننگے پاؤں آئے اور بغیر ختنہ کیے ہوئے دنیا میں تشریف لائے، اسی طرح سے لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو یہی کیفیت ہوگی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا دو جگہ، ایک 7ویں پارے میں، ایک 15ویں پارے میں بھی ہے، وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ لوگ جمع کیے جائیں گے، اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، صف بستہ کھڑے ہوں گے سب، اور ایسے آئیں گے جیسا کہ ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ پہلی مرتبہ کا مطلب جب انسان دنیا میں آیا تھا کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کیے ہوئے، غیر مختون۔ تو پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا؟ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کہا کہ الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، تو ایسا ہوگا کہ لوگ مرد عورت ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے سب کے سب۔ فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، اے عائشہ معاملہ بہت سخت ہوگا، معاملہ کی سنگینی اور شدت اس قدر ہوگی کہ کسی کو فرصت نہیں ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں۔ تو ایسی شدت کی گھڑی میں اور ایسی تکلیف دہ گھڑی میں یہ 3 اشخاص ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ نہیں کریں گے، نظر کرم نہیں فرمائیں گے، کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ گفتگو کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہی کلام نہیں کریں گے، گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ رحمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ گفتگو نہیں کریں گے۔ پولیس والے بھی اور دوسرے جو عملہ ہیں سرکاری، وہ گفتگو کرتے ہیں، چور کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن کیسی گفتگو کرتے ہیں؟ تو اس کو گفتگو کرنا کہتے ہیں کیا؟ ہے نا، ڈنڈے مار کے گفتگو کرتے ہیں، اس سے بات چیت کرتے ہیں، ڈنڈے لگائیں گے، بتا بولتے ہیں، بتاؤ چوری کیا کہ نہیں، ایسا معاملہ ہوگا۔ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ کا مطلب یہ ہے کہ گفتگو تو ہوگی لیکن غضب کے ساتھ، سختی کے ساتھ۔ ولا ينظر الیہم، نظر کرم نہیں فرمائیں گے، نظر تو ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں گے، لیکن وہی نظر کرم، نظر غضب فرمائیں گے، نظر کرم نہیں فرمائیں گے۔ ولا یزکیہم، اور نہ وہ ان کو پاک صاف کریں گے۔ پاک صاف کا مطلب یہ ہے کہ ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ ایسا ہو کہ جنہوں نے گناہ کیا ہے اس کی سزا وزا دے کر کے وہ سزا بھگت لے وہ بندہ اور پھر جنت میں داخل کر دے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔
وہ کون لوگ ہیں؟ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسبل، اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، چاہے وہ پاجامہ پہنتا ہو یا لنگی پہنتا ہو یا کرتا پہنتا ہو یا جبہ پہنتا ہو، ٹخنوں سے نیچے جو اپنے کپڑے کو لٹکائے اس پر اللہ کی نظر کرم نہیں ہوگی۔ بات یہ ہے کہ ایسا اللہ کے نبی نے کیوں ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص، اس لیے فرمایا کہ جو شخص ٹخنوں سے نیچے کپڑا پہنتا ہے یہ تکبر ہوتا ہے، اس کے اندر متکبر کی علامت ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میرے اندر کوئی تکبر نہیں ہے، بڑائی اور فخر نہیں ہے، بس ایسے ہی پہن لیتا ہوں، اگر تکبر کے ساتھ پہن رہا ہے تو ناجائز اور حرام ہے، اور تکبر کے ساتھ نہیں پہن رہا، کسی کا پیٹ بڑا ہے نا، وہ لنگی پہن رہا ہے بیچارہ تو لنگی نیچے آ جاتی ہے، تو پھر اس وعید میں نہیں ہے، وہ شامل نہیں ہے۔ اور کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے تکبر نہیں ہے، بس جیسے آج ہمارے نوجوان تو ان کو تو شوق احساس نہیں ہوتا ہے کہ بھائی ٹخنوں سے نیچے ہمارا جینس ہے یا ہمارا پینٹ ہے، بس ایسے پہن رہے ہیں، کیوں بھائی رواج ہے، فیشن ہے، اب ماشاء اللہ جھاڑو دیتے ہوئے چلتے ہیں اور ان کے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے نا وہ گل سڑ جاتا ہے، اور اس کا بھی سونگ کے دیکھے بدبو آ رہی ہوتی ہے، اس وقت نیچے لٹکا لیتے ہیں، اور پھر آئیں گے نماز میں تو نماز میں پھر اوپر کر لیں گے، وضو کریں گے اوپر کر کے پھر نماز پڑھیں گے، پھر جب دروازے پہ جائیں گے مسجد کے تو پھر نیچے کر لیں گے۔ تو یہ تکبر نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایسے ہی رواج اور فیشن کے طور پر پہنتے ہیں۔ تو ایک بات یہ بھی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے پہنتا ہے کہ تکبر نہیں ہے لیکن ویسے ہی پہن رہا ہے، فیشن اور رواج کے طور پر پہن رہا ہے، تب بھی گناہ ہے، ناجائز ہے۔ کیوں؟ علی بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم، چونکہ یہ متکبرین کی علامت ہے، متکبرین کی نشانی ہے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو اگر کوئی فیشن کے طور پر پہنے یا رواج کے طور پر پہنے تو چونکہ مشابہت اس سے ہے اسی لیے ناجائز ہوگا۔ یہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، مقصد کیا، اشارہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے ظاہر کو، اپنے ظاہری اعمال اور اخلاق کو درست کر لے، اس کی نشست و برخاست اور اس کی چال چلن، اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کا ملنا جلنا، اس کی رفتار، اس کی گفتار، ہر ایک کے اندر تواضع، عاجزی، انکساری کا نمایاں پہلو نمایاں ہو، تکبر کا، بڑائی کا اور فخر کا شائبہ تک نہ ہو ہر ایک کے اندر، یعنی انسان عاجزی اور مسکنت کے ساتھ رہے، چلے بھی تو عاجزی کے ساتھ، احسن ولا تمشی فی الارض مرحا، مٹک کر چلے، کہ چال چلنے سے بھی اندازہ لگے کہ یہ اس کے اندر تکبر ہے، بولے بھی تو عاجزی کے ساتھ، مسکنت کے ساتھ، تاکہ پتہ چلے کہ اس کے اندر عاجزی ہے، یہ نہیں کہ تکبر ٹپک رہا ہو۔ یہ مقصد ہے اصل کہ تکبر سے انسان بچ جائے، یہ پاکیزگی اخلاق ہے۔ المسبل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح سے لفظ بیان فرمایا المسبل، لیکن پاکیزگی اخلاق کی طرف اشارہ کیا کہ اپنے اخلاق و کردار کو پاکیزہ بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنۃ فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، جنت میں وہ شخص داخل ہوگا ہی نہیں جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ تو اس کی وعید شدید ہے۔ پھر آگے دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا المنان،
تو احسان جتلاتا ہے. یہ معاشرت سے متعلق ہے، یعنی پاکیزگی معاشرہ کس طرح پاکیزہ اور صالح ہو کہ ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کر رہا ہے، اس کے پاس کھانے نہیں کھانا دے رہا ہے، کپڑا نہیں کپڑا دے رہا ہے، پیسے نہیں ہے پیسہ دے رہا ہے، لیکن بعد میں احسان جتاتا ہے، کہتا پھرتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کو اتنا دے دیا، فلاں آدمی کو اتنا دیا، ہے نا. اور کبھی اختلاف ہو جائے تو پھر تو ڈھنڈورا پیٹ دیتا ہے بھائی، ہے نا. میرا نمک خوار ہے، میرے ٹکڑے پر پلنے والا انسان وہ میرے ساتھ غداری کر رہا ہے. اس طرح کی باتیں معاشرے میں پھر سامنے آتی ہیں. المنان، پھر اس کو کوئی ثواب نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. اے ایمان والو، اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو، اپنی امداد کو احسان جتا کر اور ایذا دے کر، تکلیف دے کر باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو. کہ تم تو ایک مطلب مدد کر رہے ہو، صدقہ کر رہے ہو، اور دوسری طرف احسان جتاتے ہو، لوگوں سے کہتے پھرتے ہو کہ میں نے اتنا دے دیا اتنا دے دیا، یا اس کو تکلیف پہنچا دیتے ہو، شرمندہ کرتے ہو. مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اس کو کہہ رہے کہ میں فلاں وقت میں تم کو اتنا دیا تھا جی، شرمندہ کرے، احسان تکلیف ہوتی ہے نا بھائی. عزت نفس ہر ایک کو عزیز ہے، ایک بچے کو بھی عزیز ہے. بچہ، آپ کبھی غور کیجئے گا، بچہ کبھی گرتا ہے نا تو ویسے نہیں ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ پیچھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا مجھ کو. ایک بچہ ہے، وہ شعور نہیں ہے اتنا، جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو رونے لگتا ہے. لیکن اگر کھیل رہا ہو، کوئی موجود نہ ہو، گر جاتا ہے تو تھوڑی موڑی چوٹ بھی لگتی ہے تو نہیں روتا ہے، وہ پھر اٹھ کے کھیلنے لگتا ہے. عزت نفس ہر ایک کو عزیز ہے. تو تکلیف پہنچتی ہے، تو تکلیف پہنچا کر اور احسان جتا کر اپنے صدقات و خیرات کو باطل اور ضائع نہ کرو. اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے دی ہے کہ کیا اس کی حالت کیا ہوتی ہے کہ ایک چٹان ہے، ایک پتھر ہے صاف شفاف، اس پر مٹی جمی ہوئی ہے، تیز بارش اگر ہو تو وہ مٹی صاف ہو جاتی ہے. تو بس ایسا ہی ہے کہ اس نے صدقہ کیا ہے تو مٹی جم گئی، تیز بارش ہوئی، ختم. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، جو کچھ بھی کیا اس پہ کچھ بھی نہیں، کوئی کچھ بھی ہاتھ نہیں لگے گا اس کو. بہرحال اس سلسلے میں بڑی تفصیل ہے، کبھی اس موضوع پہ گفتگو ہوگی تو ہم بیان کریں گے. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پہ فرمایا، المنفق صلعته بالحلف الكاذب. یہ پاکیزگی کے معاملات سے متعلق ہے کہ معاملات اچھے ہونے چاہیے، پاک صاف ستھرا، معاملات اچھے ہوں، صاف ستھرے ہوں ایک دم. تجارت سے متعلق کہ انسان کیا ہے، وہ جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان کو فروخت کر رہا ہے 2 نمبر کا سامان، اور قسم کھا رہا ہے کہ خدا کی قسم یہ 1 نمبر کا سامان ہے نا، یہ بہت اچھا مال ہے. اس کی صفت میں قسم کھا رہا ہے، اس کی خوبیاں بیان کر رہا ہے. ایک تو یہ خوبیاں بیان کر لے، ٹھیک ہے بھائی، خوبی اس کی خوبی ہے، اس کی خوبی ہے، ٹھیک ہے. اب بندہ نہیں مان رہا، سامنے والا تو قسم کھا کر کے اس پہ اپنی بات کو منوا رہا ہے. تو جھوٹی قسم کھا کر کے تجارت کرنے والے جو ہیں یہ بھی اس وعید شدید میں داخل ہوں گے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نہ اس سے گفتگو فرمائیں گے، نہ نظر کرم فرمائیں گے، اور نہ اس کو پاک صاف کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملعون، یعنی عن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملعون من ضار مؤمنا او مکر بہ. ملعون ہے وہ شخص، ملعون کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہے. لعنت کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا. اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ شخص جو کسی مسلمان اور کسی مومن کو تکلیف پہنچائے،
او مکر بھی، یا اس کے ساتھ دھوکہ کرے، فریب کرے، مکر کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں گئے تو دیکھا کہ ایک صحابی ہیں غلہ بیچ رہے ہیں، ہے نا، اوپر سوکھا ہوا ہے اور نیچے کیا ہے، بھیگا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دیا، اپنا دست مبارک اس کے غلے کے اندر رکھا، تو اوپر سوکھا ہوا تھا، نیچے بھیگا ہوا تھا۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ بارش ہوئی تو یہ غلہ بھیگ گیا، تو یہ ڈھیری اسی بنیاد پر اوپر سوکھا ہوا اس لیے رکھ دیا کہ اگر بھیگا ہوا لوگ دیکھیں گے تو لیں گے نہیں، تو سوکھا ہوا اس لیے ہم نے رکھا ہے کہ لوگ لیں۔ تو کہا من غش منا فلیس منا، کہ جو کسی انسان کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، پھر وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے کہ معاملات کیسے اچھے ہونے چاہیے، معاملات کی صفائی اور پاکیزگی کیسے ہو۔ یہ کہ مثال ہے، صرف ایک مثال دیا ہے، مطلب یہ ہے کہ سارے معاملات اچھے ہونے چاہیے، اخلاق پورے کے پورے طور پر اچھے ہونے چاہیے، معاشرت پورے طور پر اچھی ہو، معاملات پورے طور پر صحیح سالم ہو، صاف ستھرا ہو، صاف و شفاف ہو۔ یہ چند مثالیں بس مثال کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے تاکہ ایک سماج اور معاشرہ صالح سماج اور معاشرہ بن جائے۔ اسی لیے ان تمام باتوں کی مختصر سی تشریح کر دی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کے دل کے اندر یہ داعیہ اور جذبہ پیدا ہو جائے اور بیدار ہو جائے کہ ہمیں اپنے سماج اور معاشرے کو پاکیزہ بنانا ہے، اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنانا ہے، اپنی معاشرت کو پاکیزہ بنانا ہے، اپنے معاملات کو پاکیزہ بنانا ہے، صاف ستھرا رکھنا ہے۔ بس دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔